اور اس کو سچ اور حقیقت سمجھو، وہ ہر وقت موجود ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا میرے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو فرشتے لاتے ہیں آپ کی امت کے یہ معاملے ہیں۔ پیش کیے جانے کے علاوہ ان کو خدا نے بڑی عظمت اور قوت سے نوازا ہے، پیش نہ بھی کرے ان کو سب کا پتہ ہوتا ہے۔ کہا میں تم میں سے ایک ایک کو ایسے جانتا ہوں جیسے 5 کا لیان گھوڑا چھپ نہیں سکتا، ایک ایک کو میں جانتا ہوں شکل سے نہیں، شکل سے نہیں، وہ کیا کرتا ہے، کیا اس سے ہوتا ہے، منہ کالا کرتا ہے یا منہ سفید ہوتا ہے، لیکن رحمت العالمین نے کہ اندر سے بھی جانتا ہوں باہر سے بھی جانتا ہوں اللہ۔ تو یہ حالات کی ضرورت نہیں ہے سب کو بتانے کی جو اختلاف کرتے ہیں، ان کو نبی کریم کا پتہ نہیں ہے، ظالموں کو۔ یہ جو کچھ وہابی ٹائپ ہے یا دیوبندی ٹائپ ہے، یہ نبی کریم کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور جن کے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں ان کی باتوں کی اہمیت ضرور آگے کرتے ہیں۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی کی بات ماننا، تابع ہونا غلط کام میں نہیں کرنا چاہیے، منع ہے، حدیث شریف کا معنی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق۔ لیکن جھگڑنا نہیں ہے گھر والوں سے، انتشار فساد پھیلے گا۔ لیکن جس کام سے منع کیا ہے یا نبی کریم نے بتایا ہے یا قرآن نے اشارہ کیا ہے، اس کو قبول نہیں کرنا، دل سے بھی قبول نہیں کرنا ہے، اور ظاہر اس کا سد باب کرنا ہے۔ اگر تم نے سد باب کیا اور دل سے بھی نہیں چاہتے تھے، مجبور سے، خدا تم کو معافی بھی دے دے گا، اور تمہاری سچائی کی وجہ سے محبت والوں میں تمہارا نام آ جائے گا۔ تو خدا ہم کو سب کو اہل محبت بنائے۔ تو یہ چیزیں سب سے ضروری ہیں۔ یہ بے غیرتی کا معاملہ میں اس کو بہن سمجھتا ہوں، گھروں میں پردے اٹھا دینا، آزادی کرنا، آ جاؤ اندر پر کوئی ایسا پردہ نہیں ہے۔ وہ بہن آ جاتی ہے، بیٹی آ جاتی ہے، چائے وغیرہ کچھ رکھتی ہے، یہ غلط ہے۔ جو بہنیں سلسلے میں داخل ہے یا نہیں داخل ہے، نبی کا کلام سلسلے سے نہیں ہے، سلسلہ ہو نہ ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر فرض ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر ان کی بات مانو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی، خدا کی رحمت کا رستہ کھول جائے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور قرآن میں جو تعلیم دی جاتی ہے، چھوٹے سے لفظ کہے ہیں لیکن اس میں بڑی رحمت کی بات کہہ دی ہے خدا نے۔ ھذا ھدی، یہ جو کتاب قرآن ہے یہ تمہارے لیے روشنی ہے، ہدایت ہے، رستے میں اندھیرا نہیں ہے۔ اس لیے آقا جی نے کہا میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ظاہر جا رہے تھے، ویسے تو نہیں جا رہے تھے، ابھی بھی موجود ہے، ویسے ہی موجود ہیں جیسے پہلے موجود تھے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ 2 چیزوں کو اگر نہیں چھوڑا، لن تضلوا بعدی، ان کے حساب سے کہا ان کو تو پتہ نہیں، میں ہر وقت موجود ہوں گا، چاہے میری وفات ظاہر ہوئی اس کے بعد ہی میں موجود ہوں گا، یہ تو نہیں پتہ ان کو۔ تو اس لیے ایسے الفاظ کہے لن تضلوا بعدی، میرے بعد تم کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے۔ ان تمسکتم بہما، اگر یہ 2 چیزیں نہیں چھوڑی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کے قرآن نے جو کہا، و سنتی، جو طریقہ میں نے تم کو بتایا ہے۔ آقا جی نے کہا بتاؤ کیا چاہیے؟ اب کسی اور سے ہدایت لینی ہے اور ان کو خبر دینی ہے،
ان کو سب کچھ پتا ہے، اس چیز پہ تم کہتے ہمارے کام نہیں ہوتے، ہم دعائیں مانگتے یہ نہیں ہوا، ہم نے درود بہت پڑھا۔ کیا درود بہت پڑھا؟ جب اندر سے تم کو موافقت نہیں ہے رسول اللہ سے، غلط لوگوں سے تعلق اور ان کی طرف مائل ہو، اور سیاست دانوں کی طرح بعض اچھے بھی ہوتے ہیں نہیں بھی ہوتے، سب سے مل کر چلنا ہے، سب سے مل کر نہیں چلنا ہے، مل کر اللہ سے اور حضرت محمد مصطفیٰ سے مل کر چلنا ہے۔ باقی سے جو خدا رسول سے رابطے کو اچھا سمجھتے ہیں ان سے بھی مل کے چلنا ہے، رابطے کو اچھا نہیں سمجھتے تو اخلاق کی طور سے اسلام کا اخلاق، ان سے سلام دعا رکھنی ہے، لیکن محبت نہیں رکھنی ہے کہ رسول اللہ سے وہ دور ہے، محبت نہیں رکھتے، ان کی چیزوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، پردے سے دلچسپی نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، ماں بیٹیاں آزاد ہیں، بیٹا ننگا پھرے بیٹی ننگی پھرے کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب بگڑی ہوئی چیز اور ایسے ماحول میں ایک دم ٹھیک کرنی نہیں چاہیے کہ ایک دم ٹھیک نہیں ہوگی فساد پڑے گا، تو ان کے لیے ایک دعا کرے، پہلے خود سیدھا ہو جائے، پھر ان کے لیے دعا کا رستہ پکڑے، ظاہری نہیں، اس کا طریقہ رکھے۔ مثلا روز 2 نفل پڑھ لے، نہ چھوڑے اس کو، اس کے بعد 2 نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، خدا تعالیٰ کی تعریف یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لے، حمد و ثنا پڑھ لے سورۃ فاتحہ، پھر درود شریف، پھر خدا سے زاری سے اکیلے میں بیٹھ کے عرض کرے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحمت کر، ہمیں عزت والا بنا، اپنی رحمت ہم پر اتار، ہمارے حالات صحیح کر دے۔ اگر سچائی ہوگی خدا کی قسم اس کی دعا قبول ہوگی، اللہ قبول ہوگی، کہ نبی کریم فرماتے غائبانہ دعا قبول ہوتی ہے، حاکمانہ طریقے سے یہ نہیں کرنا منع ہے، شیخ صاحب نے واضح کیا ہے، قرآن میں کوئی نہیں مانے گا، بیان میں مٹھاس، منہ میں مٹھاس، اخلاق اچھا، جسے خدا نے کہا قرآن میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، حکمت سے ان کو بلاؤ، موعظۃ الحسنۃ، شیریں بیاں ہو، تمہارے زبان میں مٹھاس ہو، وجادلہم باللتی ہی احسن، پھر ان سے جھگڑا کرو لیکن دوستانہ محبت کے رنگ میں، کہ اللہ نے ایسے کہا، نبی نے ہم کو ایسے کہا، ہم پر کرم ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم لوگوں کو تو نہیں کرنا چاہیے نا، ان پر بہت اثر ہوگا۔ لیکن جب حاکمانہ طریقے سے کہو گے میں گھر میں بڑا ہوں، یا جھڑک کے کہو گے، تو نبی کریم نے ہر طریقہ بتایا، سختی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو بگاڑ دیتی ہے، وہ اور بگڑ جائے گا، نہیں مانے گا دل سے، ظاہر شاید مان لے، اور نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے، ما دخل شیء فی رفق الا زانہ، نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو سنوارتی ہے۔ من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جس کو نرمی سے خدا نے محروم کیا، حرم الخیر کلہ، وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، بے نصیب ہو گیا، بد نصیب ہو گیا۔ تو یہ بھی ساتھ ہوتا ہے، بس ایسے بولنا نہیں ہوتا ہے۔ میں بہت ہمت سے آتا ہوں آپ کی محبت سے، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، بیمار بھی بہت ہوں، لیکن صبر ہے روحانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا دخل ہے یہاں۔ اس کی وظیفے پڑھتے ہو، عمل بھی ہوگا تو قریب ہوگے، دعائیں قبول ہوں گی، وسائل بنیں گے رحمت کی، آسانی کے گھر کے، خود آ جائیں گے۔ چراغ میں تیل نہ ہو، جلاتے رہو نہیں جلے گا۔ تو ہمارا تمہارا پٹرول اس ظاہر لفظ کا اس سے بھی بڑھ کے ہے، حضرت محمد مصطفیٰ کا فیض،
اور وہ فیض اس کو ملتا ہے کھل کے جو دل سے نبی سے محبت کرتا ہے. جو دل سے محبت کرتا ہے ان کی بات کی بہت قدر کرتا ہے. جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کو بڑی بڑی چیزیں سمجھیں. آقا جی ہر چیز میں پسند کرتے تھے التیمن. کرتا پہنے پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں ہاتھ ڈالے، جب اتارے تو پہلے بایاں نکالے پھر دایاں. جوتا بھی ایسے. یہ مسائل بتائے ہیں. ایسے گھر میں بھی ایسے کریں. لیٹرن میں جائیں تو بایاں پاؤں، باہر نکلے تو دایاں پاؤں. اور وہ دعائیں یاد کر لیں جس سے فائدہ ہوتا ہے. انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. کتابیں چھوٹی میں دعائیں سب آئی ہوئی ہیں. ایک کتاب لے لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ پڑھ کے پھر لیٹرین میں جائے اور جب نکلے تو بہت سی دعائیں اس میں ہیں. چھوٹی سی دعا یاد کر لے، کیونکہ سب کچھ تو یاد نہیں ہوگا نا. تم لوگوں کو تو گانے دوسری چیزیں یاد ہیں. الحمدللہ الذی عافانی، خدا کا شکر نے عافیت دے دی. غلاظت نکل گئی پیٹ سے. یہ چیز پھنس جائے، آپریشن ہوتے ہیں، بواسیر ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے. ان مصیبتوں سے خدا بچائے. اب کیا سننا چاہتے، اسی میں لگا رہا ہوں. اس کے اوپر دوسرے معاملوں کو بھی قیاس کریں، اس پر بھی چلے اور دل میں جمع ہوا ہو. رسول اللہ سے پسند کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے. ان کو خوشی ہوگی دلی جو تمہارے دل سے یہ ہوگا. اور خوشی کا اس کا جو سا دل عام دل نہیں ہے، اس کا اثر آپ پر آئے گا. آپ کا دل ایسے ہوگا جیسے سکون میں زیادہ آ رہا ہے. اور جو غلط کرو گے اور ظاہر پڑا، ظاہر یہ کیا، دل میں وہی بے سکونی، فرق نظر نہیں آئے گا. اگر ایسے کرے ہو جیسے میں نے کہا، غم بھی آئے گا، تم کو ہنسنا آئے گا. مصیبت بھی آئے گی، وہ اثر نہیں کرے گی دل پر، کہ ان کی نظر کی رحمت تم پر جاری ہے. ساری کائنات ان کی نظر کی رحمت سے چلتی ہے. اور یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں ان کی جیسے امتیازی نظر تمہاری طرف آئے گی. یہ باتیں آپ کو کسی نے نہیں سنائی ہوں گی، تھوڑی سنائی ہوں گی. ان کو پتہ خود ہی نہیں ہے. یہ عالموں کو بھی پتہ نہیں ہے، تھوڑا پتہ ہے بس. ثواب اجر گناہ آگے پتہ ہی نہیں ہے. آگے اس کے کیا، کون سا میوہ ملتا ہے انسان کو، کون سا پھل ملتا ہے. اس لیے دل رحمت والا ہو، دل میں بہار رہے تو حضرت محمد مصطفیٰ سے پیار رہے انشاءاللہ.